أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم. یہ طریقت رہبر شریعت حامی سنت ماحی بداج پیر محمد نقیب الرحمن زید سجادہ آستانہ عیدگاہ شریف اور جناب صاحبزادہ حفیظ الرحمن صاحب مدظ اللہ العالی، آپ حضرات کی آمد یہاں اسٹینبری ٹاؤن میں ہم سب احیاء بانبری کے لیے انتہائی خوشی اور انتہائی سعادت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات اور انوار و تجلیات کے نزول کا سبب ہے۔ ہم سب احالیان بانبری کی طرف سے میں نمائندگی کرتے ہوئے آپ حضرات کی آمد کرتے ہیں دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ پاک آپ کی آمد اور آپ کی یہاں تشریف آوری کے فیوض و برکات سے ہم سب شرکائے محفل کو مستفید فرمائے۔ صاحبان ذی وقار، ایک ایسی شخصیت آپ حضرات کی آنکھوں کے سامنے جلوہ افروز ہے کہ جن کی زندگی کا مقصد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور بانٹنا ہے اور عقائد صحیحہ، عقائد اہل سنت و جماعت، ان سے آج کے عوام کو روشناس کروانا ہے کہ مرور زمانہ سے جس میں لوگوں نے بہت زیادہ تبدیلیاں کر دیں۔ صاحبان ذی وقار، راولپنڈی شہر کے ایک مقرر ہوا کرتے تھے جناب علامہ مولانا محمد اورنگزیب صاحب مرحوم و مغفور۔ وہ اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے، مسلک اہل حضرت پہ چلے چلو بے دھڑک، مسلک اعلی حضرت پہ چلے چلو بے دھڑک کہ جنت کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک۔ سامعین ذی وقار، آگے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ اصل بات یقین کی ہے، اور جب دل میں یقین ہو تو پھر انسان یہاں پکارے تو اسی وقت اس کی فریاد سنی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج کے اس دور میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے ان صحیح عقائد میں بھی شکوک و شبہات کو ملانے کی بڑی کوشش کی اور وہ اپنی کوشش میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ کے ذریعے سے ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے جو تجدید دین اور احیاء ملت کا کام کرتے رہتے ہیں۔ صاحبان ذی وقار، لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ہی جیسے تھے، چہ نسبت خاکرہ با عالم پاک۔ اللہ پاک نے قرآن کریم نے فرمایا، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا ہے۔ جہاں برہان کا معنی دلیل بھی ہے، وہاں برہان کا ایک معنی قرآن کریم سے جو ثابت ہے وہ معجزہ بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آیا ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نبی تو معجزے لے کر آئے، مگر ہمارے نبی پاک کو اللہ نے معجزہ دے کے نہیں بھیجا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک عزب شریف سے اتنے معجزات ظاہر ہوئے ہیں کہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں تو وہ آقا مدینے میں کیسے سنیں گے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے تو نہیں سنتے لیکن وہاں پہ چلے جائیں تو وہاں جا کے سن لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن ارشاد فرمایا، انی لأراکم من وراء ظہری، اے میرے صحابہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، وانی اسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیا سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، زمین سے لے کر آسمان تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہوں، وہ فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، میں یہاں بیٹھا بیٹھا ان کی تسبیح کو سنتا ہوں۔ تو صاحبان ذی وقار، میں حضرت صاحب کی موجودگی میں یہ عرض کروں گا کہ کبھی برابری کا دعویٰ نہ کرو بلکہ غلاموں کے غلام بنو، عاجزی اختیار کرو۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے حضور کے عشق میں گم ایک شخص کی بات عرض کرتا ہوں
حضرت مولانا جامی عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عالم اتنے بڑے کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج تک دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور بزرگ اتنے بڑے کہ آپ نے مردے زندہ کیے ہیں، اور عاشق رسول اتنے بڑے کہ سرکار نے فرمایا یہ جامی کو میرے روزے پر نہ آنے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا درد، اتنی محبت اور اتنا عشق لے کے آ رہا ہے کہ اگر میرے روزے پر آ گیا تو مجھے قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا اور یہ فتنہ ہو جائے گا۔ اتنے بڑے عاشق، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں سگت را نام جامی کاش خودے، یا رسول اللہ اے کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اس کو جامی جامی کہہ کے بلاتے تو اس بہانے میرا نام تو آپ کی زبان پر ہے۔ عاشقوں کا یہ حال ہے، محبت کرنے والوں کا یہ حال ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد حضرت صاحب کا خطاب ہوگا، میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، بس میں یہی عرض کروں گا کہ پیغام آج کی اس لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کے اس پیغام میں میں اپنی جو جسارت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فہم و ذکا کے فتووں کو رک جانا چاہیے۔ آپ جتنی بھی اونچی سوچ رکھتے ہوں، آپ کے تخیل کی پرواز جتنی بھی بلند ہو، لیکن طائر تخیل کبھی اس عروج کو نہیں پہنچ سکتا ہے جہاں سے نبی کریم علیہ السلام کے عروج کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، کبھی کسی کی باتوں میں آ کر کبھی یہ جرم عظیم نہ کرنا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کا دعویٰ کرو یا آپ کی ذات میں یا آپ کے مقام میں کبھی کسی طرح سے کسر شانی کرنے کی جسارت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے سورہ حجرات کے اندر، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے میرے حبیب یہ جو آپ کو باہر سے کھڑے ہو کر بلند آواز سے ندا کرتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان کو تو عقل نہیں ہے، یہ تو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اگر کبھی یہ انتظار کرتے ولو انہم صبروا، یہ کھڑے رہتے انتظار کرتے رہتے حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے عروج اور مقدر کا ستارہ کسی آسمان پہ چمکتا۔ تو صاحبان جی وقار، دامن میں اور کوئی بھی عمل نہ ہوگا اور سیاہ دامن ہوں گے، سیاہ روح ہوں گے، لیکن اگر دل میں حضور کی محبت کا نور ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بات بن جائے گی، قبر میں بھی بات بن جائے گی اور قیامت میں بھی بات بن جائے گی۔